کراچی ٹی وی میں مجاہد ویلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہفتہ ہونے کو آ رہا ہے، لیکن سانحہ سیالکوٹ نے سارے ملک کو ایک بحرانی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، اور یقیناً یہ واقعہ اور سانحہ تھا ہی کہ ایک موب نے قانون ہاتھ میں لیا، اور غیر ملکی ہو یا ملکی، جس طرح، کیونکہ ملکی لوگوں کو بھی ساتھ بھی تو بے شمار ایسے واقع ہو چکے ہیں جن پہ توہین رسالت کا الزام لگایا جاتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ذاتی مفادات تھے، کسی کا پلاٹ کا جھگڑا تھا، کسی کا رشتہ داری کا مسئلہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو ایک نظام ہے اس کے برخلاف جو لوگ کرتے ہیں اس کے بارے میں کیا کہوں۔ آج بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ چاہے سیاسی جماعتیں ہوں، چاہے علماء کرام ہوں، ہاں میں سن رہا تھا کہ کچھ حضرت مولانا فضل الرحمان کا موقف درست تھا، سب کی ایک ہی رائے ہے، اور آج علماء کرام کا ایک نمائندہ وقت جو ہے خود سری لنکن ایمبیسی گیا، اور جس میں ہمارے بڑے برگزیدہ عالم دین محترم مفتی تقی عثمانی اور ان کے ساتھ طاہر اشرفی اور دیگر علماء بھی گئے، اور انہوں نے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سیالکوٹ میں جو سانحہ پیش آیا ہے اس نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا، اور جس انداز سے اس جنون کا مظاہرہ پر کیا گیا وہ ہر مکتب فکر اور پاکستان کے تمام عوام، علماء، سرکاری حلقے، سیاسی جماعتیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے اس کی بھرپور مذمت نہ کی۔ ٹریجڈی آف سری لنکا اور سری لنکن پیپل اونلی، اٹ واز مور فار us. It is a tragedy more for us, all the Pakistanis, and we have deep sorrow on what happened, and alhamdulillah we have resolved that inshallah the culprits will be given the due punishment inshallah. اور آج خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ اور سانحہ ہی اتنا بڑا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہے آج ایک خاص تقریب منعقد ہوئی، اور انہوں نے ایک تو افسردہ نظر آئے، اور بہرحال انہوں نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں میں دوبارہ اس واقعے کو نہیں ہونے دوں گا، لیکن یہ بھی اپنی جگہ حقیقت ہے کہ جب شدت پسند مذہبی جماعتوں کو، جب قلعدم جماعتوں کو، ان کے لشکروں کو، ان کے سپاہوں کو آپ اس بات کا موقع دیں کہ وہ قانون ہاتھ میں لیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو جو ہے ان پہ حملہ کریں، ان کو جان سے مار دیں، ڈنڈوں سے مار دیں، اور اس کے بعد نہ صرف پکڑ نہ ہو بلکہ ہاروں پھولوں سے ان کا استقبال ہو، تو پھر خالی بیانوں سے، مذمتی تقریروں سے تو نہیں ہوگا۔ لیکن اگر ہم یقین کر لیں پرائم منسٹر عمران خان کی اس بات پر کہ آئندہ یہ واقعہ نہیں ہوگا، تو انہوں اس سوچ کو بھی تبدیل کرنا پڑے گا۔ میں نے کہا نا کہ خان صاحب پرائم منسٹر بڑے افسردہ تھے، اور انہوں نے انتہائی تفصیل سے گفتگو کی اس ایشو کے حوالے سے۔ یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا، اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا، میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ ہم یہاں تماشا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اپنے آپ کو لوگ دین کے نام پہ جل رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور خاص طور پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال کیا جاتا ہے، ان کی شان میں گستاخی کسی نے کر دی، کسی کو الزام لگا دیا، وہ بیچارے کو پکڑ کے جیل میں چلا گیا، نہ کوئی وکیل اس کے لیے کھڑا ہوتا ہے، نہ کوئی جج اس کے اوپر فیصلہ کرتا ہے، وہ جیل میں بیچارہ رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی کسی بھی انسانی معاشرے میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا انصاف ہے کہ آپ نے الزام لگایا، اور آپ نے یہ الزام لگایا، آپ نے جج بن گئے اور آپ نے اسے قتل کر دیا۔ ہمارے ساتھ ہیں ممتاز عالم دین، اور آپ کو علم ہے مفتی منیب الرحمان صاحب ایک زمانے میں کمیٹی کے چیئرمین ہوتے تھے، چاند بڑا کنٹروورشل بھی ہو گئے خاص طور پر حکومت کی نظر میں بھی۔ شکریہ مفتی صاحب، بڑا حساس موضوع ہے، لیکن ایک ایسا لگ رہا ہے کہ اس سانحے کی جس طرح ہمارے میڈیا میں خبر چل رہی ہے، یا جو اظہار کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام، پولیٹیشین کے، جیسے پوری قوم ذمہ دار ہے، حالانکہ آپ کو علم ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ بحیثیت قوم، مسلمان قوم بھی میں کہوں یا پاکستانی، اس میں رجحان نہیں ہے۔ تو یہ جو ایک اس کے ذریعے ایک خاص مخصوص انداز میں ٹارگٹ ہماری ریاست، حکومت بلکہ عوام بن رہے ہیں، مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا
کہ یہ جو واقعہ رونما ہوا اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں اور غیر مشروط طور پر ہم نے اس کی مذمت کی ہے، تعصب کا اظہار کیا ہے، اور نہ صرف ہمارے ملک میں بلکہ روئے زمین میں کہیں بھی انسانیت پر ظلم کا کوئی واقعہ رونما ہو تو وہ سب کے لیے قابل مذمت ہے، قابل تعصب ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ہمارے ملک کی سرزمین پر یہ پہلا واقعہ رونما ہوا ہے، اس طرح کے واقعات ہندوستان میں، برما میں، نیوزی لینڈ میں، یہاں تک کہ امریکہ میں، کینیڈا میں رونما ہوتے رہے ہیں، لیکن وہاں کے میڈیا نے اتنے بلند آہنگ کے ساتھ اپنی قوم کی مذمت نہیں کی، اپنے مذہب کی مذمت نہیں کی، اور اپنی قوم کو ایک قابل نفرت قوم کے طور پر دنیا کے سامنے پیش نہیں کیا، لیکن ہم دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا بچہ ثابت کرنے کے لیے تمام حدود کو عبور کر لیتے ہیں اور اپنی قوم، اپنی ملت، اپنے دین کا ایسا چہرہ پیش کرتے ہیں کہ لوگ سن کر، دیکھ کر نفرت کریں۔ پاکستان اور اسلام کے ساتھ اس قدر زیادتی بھی ہمارے لیے قابل افسوس بھی ہے۔ مفتی صاحب آپ وجہ فرما رہے تھے کہ، اور میں نے بھی ابھی گفتگو ہو رہی ہے کہ آپ اس پورے کے اور ایک خاص سانے کو بلکہ آج میں یہ دیکھ رہا تھا کہ باقاعدہ علماء، یہ بھی شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ علماء کرام کا ایک وفد باقاعدہ سری لنکا گیا۔ یعنی یہ لوگ جو مکتب فکر کے لوگ ہیں، یا آپ لوگ جو مکتب فکر کے لوگ ہیں، آپ لوگ تو یقیناً انہوں نے کبھی ایسی کوئی تعلیم نہیں دی ہوگی، نہ کسی کو اکسایا ہوگا۔ وہ لوگ تو دوسرے آئے تھے وہاں سے، جنہوں نے یہاں لشکر بنائے، سپاہ بنائے، لوگوں کو ذبح کیا، قتل کیا۔ اس وقت ہمارے ریاستی اداروں کا ایک مخصوص حلقے کا جو کردار تھا، اس کی تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا۔ تو ویسے میں دیکھ رہا تھا کہ آپ وہاں موجود نہیں تھے، لیکن کیا اس طرح کی یکجہتی کا اظہار اس طرح کر کے ہم سمجھتے ہیں پرائم منسٹر نے بھی تقریب کی اور اس میں خطاب کرتے ہوئے کچھ اس طرح کا کہا؟ مفتی صاحب وہ کہتے ہیں جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ جب ہم اپنے بارے میں فرض کر لیں کہ ہم ضعیف ہیں، حقیر ہیں، قابل نفرت ہیں، تو پھر ہمیں دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے تمام حدود کو عبور کرنا پڑتا ہے، جو کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے میں مفتی صاحب یہ میرا سوال تھا کہ جو اصل تو یہ جو سوچ کا مسئلہ ہے نا، ایک پاکستانی عوام کی یہ سوچ نہیں تھی، یعنی اکثریتی عوام کی یہ سوچ نہیں ہے، ایک مخصوص سوچ ہے، لیکن تاثر ابھر کر یہ آ رہا ہے، اور کچھ زیادہ شاید ہمارا میڈیا بھی اس میں آگے بڑھ گیا ہے۔ تو جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ ریاست کی مذمت کی جا رہی ہے۔ جی مفتی صاحب۔ عوام تو نہیں ہیں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ سیالکوٹ کا سانحہ ہوا تو کسی تحقیقی تفتیشی رپورٹ کے آنے سے پہلے ہمارے میڈیا نے یہ تاثر دیا کہ یہ فلاں نے کیا ہے۔ تو میری آپ سے اپیل ہے کہ کیا کسی تحقیق تفتیش کے بغیر کسی بھی حادثے اور سانحے کا کسی فرد کو یا گروہ کو نشانہ بنانا کیا ہمارے دستور کی روح سے قانون
قانون کی روح سے، شریعت کی روح سے، اخلاقیات کی روح سے جائز ہے، لیکن ہمارے ہاں ہو تو یہی رہا ہے۔ اور اس کی آڑ میں ہمارا لبرل میڈیا چاہتا ہے کہ مذہب کو رون ڈالا جائے، کچل دیا جائے اور مذہبی لوگوں کو قابل نفرت بنا کر پیش کیا جائے۔ یہ رویہ بھی درست نہیں ہے۔ شکریہ مفتی منیب الرحمان صاحب۔ واقعہ سانحہ بہت بڑا ہے، لیکن اس سانحے کے حوالے سے جس رخ پر یہ چل پڑا ہے، خاص طور پر ہمارے کچھ میڈیا کے نادان دوست اور ایک خاص طبقہ کہ جیسے پوری پاکستانی قوم اس واقعہ سانحے کی ذمہ دار ہے یا اس کی سوچ اس طرح کی ہے شدت پسندی کی، یہ ایک آئسولیٹڈ واقعہ ہے، لیکن یہ ضرور ہے اگر پرائم منسٹر جیسے کہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مثالی سرائیں اگر دی جائیں گی ان لوگوں کو اور برسر عام دی جائیں گی تو شاید کیونکہ یہ سالوں کا نہیں برسوں کا وہ جو افغان وار کی دین تھی، ہمارے جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں اس کو اور پروان چڑھایا گیا جو آج اس شکل میں موجود ہے کہ خود ہی قانون کو ہاتھ میں لے کر خاص طور پر جو لا بنا کے گئے تھے وہ آج تک موجود ہیں۔ ذرا سیاسی محاذ پہ بھی جانا ہے اور میں نے سوچا کہ جس شہر کے بارے میں خبر ہو وہاں جانا چاہیے، تو کل لاہور میں گیا، NA-133 کے الیکشن خود دیکھے اور بڑا سرپرائز تھا پیپلز پارٹی کا واپس آنا، یعنی ان کے ووٹوں میں کوئی 5 گنا اضافہ ہوا۔ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ہاں، ایک جھلک ہی دکھا سکا آپ کو کہ کہا یہ جاتا ہے ہمارے سینئرز کو، سینئر نے، کہ جہاں خبر ہو وہاں خود موجود ہو۔ NA-1333 گو کہ ایک ضمنی الیکشن تھا، لیکن کئی اعتبار سے بڑا اہم یہ الیکشن تھا۔ ایک تو یہی کہ جو پنجاب میں پچھلے 3 الیکشن اگر ہم دیکھیں، 2008 کے، 2013 کے اور پھر 2018 کے، ان میں ایک تحریک انصاف اور نون لیگ ہی میدان میں ہوتی تھی، لیکن یہ جو الیکشن ہوا ضمنی الیکشن، اور خاص طور پر جب یہ الیکشن ہوا تو اس میں سرپرائزنگلی بڑے مسٹیریسلی بلکہ میں کہوں گا کہ PTI کے امیدوار کا جو ہے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے گئے، کہا جو انہوں نے صحیح نہیں بھرے، اور یوں 90 کی دہائی کی تاریخ واپس آئی اور پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ NA-133 کی بڑی دلچسپ تاریخ ہے، اس کی بہت تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا کہ یہ حلقہ وہ تھا جہاں 1970 میں ذوالفقار علی بھٹو پہلی بار کامیاب ہوئے تھے، پھر خواجہ طارق رحیم یہاں پر کامیاب ہوئے، پھر جب IEI بنی تو یہاں لیاقت بلوچ ایک بار بلکہ 2 بار کامیاب ہوئے۔ حال پھر لاسٹ جو الیکشن ہوا، لاسٹ جب مشرف کے دور میں، تو علامہ طاہر القادری صاحب یہاں کامیاب ہوئے، لیکن پھر یہ پنجاب کا گڑھ نون لیگ جب بنی تو یہاں سے پرویز ملک کامیاب ہوئے، اور پھر ان کی رحلت کے بعد ان کی بیگم شائستہ ملک نے ضمنی الیکشن لڑا، اور پھر دلچسپ بات یہ ہے کہ زرداری صاحب 2 ہفتے، جی ہاں 2 ہفتے انہوں نے لاہور کے زرداری ہاؤس میں ڈیرے ڈالے، اور وہ جو پیپلز پارٹی عام طور پر 5000 سے زیادہ ووٹ حالیہ الیکشنوں میں نہیں لے پا رہی تھی، آپ نے نتائج دیکھے کہ نون لیگ کے ووٹ تقریباً آدھے رہ گئے، یہی کوئی 44-46 ہزار، اور پیپلز پارٹی جو 5000 سے آگے نہیں بڑھتی تھی اس کے امیدوار نے 32,000 ووٹ لیے۔ اور یہ 2023 کے الیکشن کے تناظر میں اگر دیکھیں جو آئیں گے تو اس میں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں کہ زرداری صاحب اب یہ دعوے نظر آئے کہ ہمارا پنجاب تھا، جب چاہے ہم اس پنجاب کو لے لیں گے۔ میں نے کہا نا، ایک عرصے بعد میں زرداری صاحب کے چہرے پر ان کی گفتگو میں اعتماد دیکھ رہا تھا کہ یہ کامیابی تو بہت بڑی ہے۔ ہمارے ساتھ ہے رانا مشہور صاحب۔ رانا صاحب شکریہ۔ میں خود NA-133 الیکشن دیکھنے گیا، بڑا انٹرسٹنگ الیکشن تھا اور بڑا جوش و خروش تھا، لگا کہ ایک الیکشن کی ڈائنمک بلکہ مجھے جھلک نظر آئی۔ ایک تو یہ رانا صاحب آپ بتائیں، بڑے لاہور میں آپ ماشاءاللہ ایک عرصے سے سیاست کریں، ہمارے جو چیمہ صاحب PTI کے تھے، ان کے کاغذات کیسے مسترد ہو گئے؟ ممکن نہیں لگتا کہ چیمہ صاحب جیسے پڑھے لکھے آدمی، پھر ان کا بیگم، دونوں کے کاغذات نامزدگی عام طور پر لائر کی مدد سے یہ بھرے جاتے ہیں، پارٹی بھرتی ہے،
تو اس میں کوئی میں سازش ڈھونڈنا نہیں چاہتا، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ کچھ نہ کچھ تھا اس کے پس پردہ۔ رحمان صاحب اس میں دو چیزیں ہیں جی، ایک تو یہ تھا کہ جو الیکشن تھا جس وقت چیمہ صاحب نے اپنی کمپین شروع کی ہے تو لوگوں نے ان کو جہاں پر بھی وہ گئے ہیں لوگوں نے ان کو بڑے سخت سوال کیے ہیں، اور شروع میں چیمہ صاحب جو ہیں وہ بہت جوش میں نکلے تھے، انہوں نے بہت زیادہ اپنے جو ہے ایڈورٹیزمنٹ اور وہ جو الیکشن کے لوازمات ہوتے ہیں، لیکن 5 دن کے اندر اندر ہی ان کو سمجھ آ گئی تھی کہ لوگوں کے تیور کیا ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ جو کچھ بھی ہوا آج اگر کوئی یہ کہے کہ ان سے نادانستگی میں ہوا ہے تو ان کو سب کو پتا ہے الیکشن کا، بچے کو پتا ہے کہ کس طرح اور کیا اس کے لوازمات ہیں اور کیا اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ تو ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پی ٹی آئی میدان چھوڑ کر بھاگی ہے، جس کا حلقے کے لوگوں کو بھی اور پی ایم ایل این کو بھی بڑا افسوس ہے، کیونکہ یہیں پہ پتہ چل جانا تھا سب کو کہ اس وقت حالات کس طرف جا رہے ہیں اور ان کے لیے مطلب ایک جو لوگوں کے جذبات ہیں وہ سامنے آ جانے تھے۔ دوسری بات جو پیپلز پارٹی کا ہے، دیکھیں پیپلز پارٹی کا اس وقت بیانیہ بری طرح پٹ چکا ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی جس صوبے میں بیٹھی ہے اس صوبے کے حالات سب کے سامنے ہیں، ان کی ڈیلیورنس سب کے سامنے ہے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہ الیکشن صرف اور صرف پیسے کے زور پہ لڑا ہے۔ یہاں پہ ایک نہیں، یہاں پہ سینکڑوں نہیں، یہاں پہ ہزاروں لوگوں نے کہا کہ جی غربت پی ٹی آئی کی وجہ سے اتنی ہو چکی ہے کہ ہم پی ایم ایل این کے ووٹر ہیں لیکن ہم غربت کے ہاتھوں مجبور ہیں، اور انہوں نے اپنا ووٹ جو ہے جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ایک یہ جمہوریت کی مضبوطی کی بات کرنے والی جماعت جب اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرے گی تو یہ راستے کھولے گی دوسری چیزوں کے لیے۔ تو پیپلز پارٹی نے یہاں پر جو وہ سب کچھ کیا جس کی وہ ویسے مذمت کرتے رہتے ہیں، جس کے اوپر وہ بات کرتے رہتے ہیں۔ ان کے منسٹر الیکشن کمیشن جو ہے مطلب ان کے منسٹر سندھ سے آ کے ان کے جو پارٹی ورکرز ہیں وہ آ کے یہاں پر بیٹھے رہے، اور پھر جو سب سے افسوسناک بات ہے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو، طاہر القادری صاحب، کیونکہ طاہر القادری صاحب یہیں سے اگر جب جیتے تھے تو وہ یہیں سے جیتے ہوئے تھے اور یہیں پہ ان کا سب سے بڑا مرکز بھی ہے، تو وہ ساری قوتیں اکٹھی ہو گئی جس کے اندر ٹی ایل پی کو بھی میں سمجھتا ہوں کیونکہ ان کے کچھ پوسٹر ایسے بھی تھے جن پہ ان تمام جماعتوں کی نمائندگی کو کہا گیا تھا۔ تو ان تمام کو اکٹھا کرنے کے بعد، اتنا پیسہ لگانے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد بھی ان کے حصے میں کیا آیا؟ لیکن رحمان صاحب بسط احترام جو ٹھیک ہے کہ ضمنی الیکشن ہوتا ہے لیکن اس میں ووٹنگ کا اتنی تو نہیں گرتی، مثلا آپ نے پاس میں 90,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے، اور اس وقت جو نون لیگ میں جوش و خروش ہے، ان کے قائد باہر ہیں، باقاعدہ آپ تحریک چلا رہے ہیں، اور اس کے کوئی تقریباً آدھے ووٹ پڑے شائستہ ملک ہماری بی بی کو، اور جبکہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں ووٹنگ کا تناسب کم ہوتا ہے تو پھر پیپل پارٹی کے بھی ووٹ کم ہونے چاہیے تھے۔ ان کو تو 5,000 ووٹ مل رہے تھے، ان کے ووٹ 32,000 ہو گئے، اور یعنی کوئی 10-12,000 ووٹوں کا فرق ہوا۔ پیپل پارٹی جو میٹر ہی نہیں کرتی تھی، جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، جس کا وجود ہی نہیں تھا جو آپ کہتے تھے، اس نے تو دکھایا۔ اور آج تو زرداری صاحب کے حوصلے اتنے بلند ہو گئے کہ انہوں نے کہا جی پنجاب ہمارا تھا اور پنجاب ہمارے پاس واپس آئے گا۔ یہ تو ہے نا رانا صاحب، اتنا فرق جو ہے کلوز فائٹ ہی میں کہوں گا 12,000 کی جو آپ کا ووٹ یعنی کیوں نہیں لا سکے؟ اور اگر میں نے کہا نا کہ اگر 90,000 نہیں 70,000 آ جاتے، 60,000 آتے، 50,000 سے بھی کم آئے رحمان صاحب۔ بریلوی صاحب ماشاءاللہ آپ بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ نبض بھی جانتے ہیں، آپ جو حالات اور واقعات ہیں ان پر آپ کی بڑی گہری نظر رہتی ہے۔ میرا صرف آپ کو اتنی سی بات ہے کہ یہ الیکشن، پہلی تو بات ہے کہ جنرل الیکشن میں پرسنٹیج آف ووٹ جو کاسٹ ہوئے تھے اس پہ ہم نے جو ووٹ لیے تھے وہ 54% تھے۔ اس دفعہ جو پرسنٹیج آف ووٹ کاسٹ ہوا ہے اس کے حساب سے ہم نے 63% ووٹ لیے ہیں، تو مطلب ہماری تو پرسنٹیج جو ووٹنگ
پیٹرن ہے وہ ہمارے حق میں گیا ہے اور وہ لوگوں نے زیادہ اعتماد کیا ہم پہ، نمبر 1۔ نمبر 2، جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا نا، یہاں پہ انہوں نے، اور یہ کوئی اوپن سیکرٹ نہیں ہے، یہ لوگ پکڑے گئے، ووٹ خریدتے ہوئے بھی پکڑے گئے، آئی ڈی کارڈ لے رہے ہیں، 2-2 ہزار دے رہے ہیں، 3-3 ہزار دے رہے ہیں، مطلب انہوں نے ایوریج کوئی 40 سے 50 ہزار لوگوں کو پیسہ دیا ہے، اندھے پیسے کا استعمال کیا ہے، اور لوگوں نے میڈیا کے اوپر آ کر کہا کہ جی ہمیں پیسے دیے گئے ہیں، ہم نے پیسے لیے ہیں، اور جہاں پہ پیسے دیے جا رہے تھے وہ بھی الیکشن کمیشن کو رپورٹیں گئی، الیکشن کمیشن نے ان کو جرمانے بھی کیے۔ مطلب یہ سب کچھ کر کے، سب کچھ آزما کے، تمام جماعتیں اکٹھی کر کے، تمام اپنے نظریات کو، جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ افسوسناک بات ہے کہ پیپلز پارٹی جن نظریات کی بات کرتی تھی ان نظریات کے خلاف جا کے بھی جو ان کو ملا، آج آپ میری بات کو کائنڈلی نوٹ کر لیں، الیکشن آنے والے ہیں، جنرل الیکشن میں پیپلز پارٹی کا ووٹ پھر 5 سے 5.5 ہزار سے اوپر نہیں جائے گا۔ اچھا چلیں میں مان لیتا ہوں رہا تھا، لیکن کیا کیونکہ آپ کو بھی ماشاءاللہ میں نے کہا پرانے لاہوری ہیں، پوری سیاست پر بڑی گہری نظر رہی ہے، آپ کو علم ہے کہ 90 کی دہائی تک ووٹ جو تقسیم پرو بھٹو اور اینٹی بھٹو میں ہوتا تھا، یا پرو نواز شریف یا اینٹی نواز شریف ہوتا ہے۔ 90 کی دہائی ایک دوسرے کے آپ لوگوں کے ساتھ دستوں گریباں رہے، بڑے مارکے ہوئے، لیکن پھر عمران خان کی پارٹی آئی، تو ہم مستقبل میں کیا یہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی اس الیکشن کے سبب اب ٹرائی کا، یعنی 3 جماعتوں کے درمیان پنجاب میں ٹکراؤ ہوگا، اور یقیناً اس کا نقصان نون لیگ کو ہوگا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں 2018 اور 13 کی طرح پنجاب میں اور لاہور میں نون لیگ کے مد مقابل پی ٹی آئی یعنی تحریک انصافی ہوگی؟ رانا صاحب، آئندہ آنے والے الیکشنز میں نا بریلوی صاحب ون سائیڈڈ الیکشن ہوگا، لوگوں کو پی ٹی آئی کا چہرہ بھی نظر آ چکا ہوا ہے، لوگوں کو پیپلز پارٹی کا چہرہ بھی نظر آ چکا ہے، لوگوں کو اب پتہ چل گیا ہوا ہے کہ پی ایم ایل این کی کارکردگی ہمیشہ بولتی ہے، لوگ پی ایم ایل این کو واپس چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے الیکشن میں پی ایم ایل این 2/3 سے بھی اوپر میجورٹی سے آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو ہمارے رانا مشہور صاحب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما، جو کئی بار ممبر پارلیمنٹ ہوئے، وزیر رہے، ان کا دعویٰ ہے کہ آئندہ 2023 کے الیکشن اس میں تو پیپلز پارٹی کو تو ہوئے گی نہیں، پی ٹی آئی بھی نہیں ہوگی، اور رانا صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ضمنی الیکشن میں کم ہوتے ہیں ان کو 54% نہیں 63% زیادہ ووٹ ملے ہیں۔ اب رانا صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں، دعویٰ کہہ رہے ہیں، میں نے کہا سینئر آدمی ہے، اور ایک حد تک جو انہوں نے فگر دیے اس اعتبار سے یہ درست بھی لگتا ہے۔ ایک اور ایشو جو اس وقت پاکستان میں بڑا گھمبیر ہے، آپ کو علم ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ کنسٹرکشن کی ہے، یعنی اور خود ہمارے پرائم منسٹر عمران خان صاحب بھی 1 کروڑ گھر دینے کا وعدہ کر رہے تھے، لیکن اب تو جو ان کی آباد ہے یعنی بلڈرز ہیں انہوں نے کاروباری بند کر کے رکھ دیا ہے۔ اس پر گفتگو کریں گے آباد کے چیئرمین محسن شیخانی سے، مگر ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور ہمارے پرائم منسٹر عمران خان نے یقیناً ان کی خواہش تھی اور ان کو علم ہے کہ اگر 1 کروڑ گھر بنانے کا جو انہوں نے وعدہ کیا، اگر اس کے آدھے بلکہ 1/4 بھی بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس سے مجموعی طور پر ملکی معیشت پر بڑے مثبت اثرات اس لیے پڑتے ہیں کہ کنسٹرکشن سے تقریباً کوئی 70 ایسے شعبے ہیں جو منسلک ہوتے ہیں، اور سیمنٹ ہو، سریا ہو، کچن ہو، دروازے ہوں، لائٹ ہوں، میں کتنا گناؤں، لیکن بدقسمتی سے یہ جو نسلہ ٹاور صرف مسئلہ ایک ٹاور کا نہیں ہے جسے ہمارے چیف جسٹس صاحب گرا رہے تھے، بلکہ اس کے بعد مزید کچھ اور ٹاوروں کو بھی نوٹس دیا گیا، اور اس سے پوری کنسٹرکشن انڈسٹری جس کو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر بوم آیا ہوا تھا۔ اس وقت چاہے اخبارات دیکھ لیں، اسکرینیں دیکھ لیں، یعنی ہر تیسرا اشتہار جو ہے کنسٹرکشن کا ہو رہا تھا، کنسٹرکشن کا نظر آ رہا تھا، لیکن نسلہ ٹاور کے بعد ان کی جو آباد تنظیم تھی
اس کو سڑکوں پہ آنا پڑا. بڑے صاحب حیثیت لوگ, بڑے وہ دیکھے وہ سڑکوں پہ آئے, ان کے چیئرمین, ان کے عہدیدار, باقاعدہ پولیس نے ایسے ہی لاٹھی چارج کیا جیسے کوئی سیاسی کارکنوں پہ کیا جاتا ہے. اور ایک حد تک افسوسناک امر یہ ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے بھی یہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوئی سڑکوں پر, اور باقاعدہ میں نے کہا نا ڈنڈا ان پہ برسایا گیا, اس کو دیکھا. ہمارے ساتھ آباد کے سب سے بڑی نمائندہ تنظیم ہے, اس کے چیئرمین محسن شیخانی صاحب موجود ہیں. شیخانی صاحب, جو کچھ حکومت نے آپ کے ساتھ کیا, صوبائی ہو یا وفاقی, یا جو اس حکم کے بعد ہوا, ٹھیک ہے ان پہ تو جون ہی نہیں ہوگی, لیکن جو متاثر ہے, جو شٹ ڈاؤن کا آپ نے اعلان کیا, اس سے تو ایک عام آدمی کا مطلب یہ ہے کہ جس نے گھر بک کرایا, جس نے فلیٹ بک کرایا, جو بیچارہ انتظار کر رہا تھا کہ اسے کنجی 6 ماہ بعد, سال اور بعد, 2 سال بعد ملے گی, تو وہ تو سب سے زیادہ وہ متاثر ہوا ہوگا. شیخانی صاحب, بہت افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے, جس طرح ہم لوگوں نے باہر نکلے اور روڈوں پہ آئے اور ایک پرامن احتجاج کرنے کی کوشش کی تاکہ لوگوں کو نظر آئے کہ کیا پرابلمس ہیں ہمارے, لیکن واقعی آپ نے جیسے کہا کہ ڈائریکٹ شیلنگ اور جس طریقے سے ڈنڈے برسائے گئے, اور ایسا لگا جیسے ہم کہیں کسی کشمیر میں ہیں یا کہیں اور ہیں, ہمارے لوگ ہی نہیں ہیں, یہ ٹیکس دینے والے لوگوں کے ساتھ یہ آپ کر رہے ہیں. ہم نے کچھ بھی نہیں کہا دہلوی صاحب, ہم نے تو ان لوگوں سے یہ کہا کہ ایسا قانون دیجئے تاکہ عام آدمی سیکیور ہو. نسلا ٹاور میں آپ کے سامنے ہے کہ عام آدمیوں کو نکال دیا گیا اور بلڈنگ توڑ دی گئی, اور اس کے بعد نہ حکومت نے اس کو ڈیفینڈ کیا, نہ پروونشل گورنمنٹ نے اس طریقے سے ڈیفینڈ کیا, نہ فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیفینڈ کیا. جب پرائم منسٹر کا ویژن ہے اور وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ انڈسٹری چلے گی تو کام چلے گا, اور اس کو اگر یہ اس طریقے سے کوئی ایسا ڈیسیشن آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا, تو میں کہتا ہوں انٹروین کرنا چاہیے, ان کو ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پہ اعتماد ہی ختم ہو گیا. ہم جو پروجیکٹ کی اپروول لیتے ہیں اس کے بعد عام آدمی کو ایک اعتماد ہی نہیں ہے کہ اس کی کوئی ویلیو ہے اس پرمٹ کی, اور جس پرمٹ کی ویلیو نہیں وہاں ہم کیوں کام کریں. اس لیے کہ آپ بلڈنگ توڑنے کے بعد کہتے ہو کہ بلڈر پیسے دے گا, اس نے بلڈنگ بھی بنا دی, اس سے پیسے بھی لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چاہتے ہیں نہیں شہر میں کام ہو. تو نہیں چاہتے تو بھی آپ ہمیں بتا دیجئے, ہمیں تو نہیں ہے. کل اللہ نہ کرے یہ آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں ان کو بھی یہی پرابلم ہوگا, تو ہم کیا کریں گے؟ بعد میں پرابلم ہونے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ ڈیسائیڈ ہو جائے. ہماری چاہت ہے کہ بیٹھیں گورنمنٹ اور ایک کوئی بھی قانون ایسا پاس کرے کہ ایک دفعہ آپ نے پرمٹ دے دی تو اس پرمٹ کی ویلیو ہونی چاہیے, نہ کہ کوئی ادارہ آگے اس کو ڈسٹرب کرے, اور اگر کرے بھی تو ان اداروں کے اوپر رسپانسبلٹیز ہو جنہوں نے پرمٹ دی ہے, گورنمنٹ آف سندھ پہ ہو یا انشورنس کریں, تاکہ عام آدمی اس طرح روڈوں پہ پریشان نہ ہو. یہ نسلہ کے لوگ نکل کے آج آ رہے ہیں, گھوم رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں, ہم بھی بعض جگہوں پہ ان کو جواب نہیں دے پا رہے, تو کیسے ہوگا؟ ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو ہمارے لیے بہت مشکل سچویشن ہے, اور ہم گورنمنٹ سے اور کچھ نہیں چاہتے. ہم زمین نہیں مانگ رہے, ہم آپ سے پیسے نہیں مانگ, ہم تو قانون مانگ رہے ہیں, اور وہ قانون پرائم منسٹر کو انٹروین کرنا چاہیے. اور وہ اگر اتنا بڑا خواب دیکھ رہے تھے تو ان کو کھڑا ہو کے ایک بیان دینا چاہیے, ان کو سامنے آ کے بتانا چاہیے کیا پرابلم ہے, اور اپنے لوگوں سے انویسٹیگیٹ کرانا چاہیے کہ کہاں پہ کیا چیز ایسی تھی جس وجہ سے یہ بلڈنگ ٹوٹی, اور اس کو فیس کرنا چاہیے کورٹوں میں. شاید میں تھوڑا سا میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ 18ویں ترمیم کے بعد بیشتر ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ پروونشل سبجیکٹ ہو گیا. آپ کے جو گریونسز ہیں, شکایت ہیں, اور جو مسائل ہیں, وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہیں یا پروونشل گورنمنٹ سے, صوبائی حکومت سے؟ اور صوبائی حکومت بھی بدقسمتی سے اس لحاظ سے تقسیم ہے کہ گورنر الگ سوچ, سی ایم کی الگ سوچ, ان کی ورکنگ الگ. شیخانی صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ جو بھی ڈومین ہے پروونشل سبجیکٹ ہے آفٹر 18 امینڈمنٹ کے بعد, اور فیڈرل سبجیکٹ میں بینکس آ جاتے ہیں, فیڈرل میں ایف پی آر آ جاتی ہے, وہاں بھی ہمارے ایشوز ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ دونوں جگہوں پہ ہوتے ہیں. لیکن اپروول اور ہاؤسنگ سبجیکٹ یہ پروونشل سبجیکٹ آتا ہے, اور ہم یہی چاہیں گے کہ پروونس میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے اور فیڈرل میں بھی قانون سازی ہونی چاہیے. اس لیے کہ سی ڈی اے فیڈرل میں آتا ہے, تو سی ڈی اے میں بھی یہ کہ ایک دفعہ
اپروول اگر آپ دے دیں تو اپروول کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ کوئی اور ادارہ اس کو نہ انوالو کرے، نہ وہ رکنا چاہیے پروجیکٹ، اس لیے کہ عام عوام کا پرائم منسٹر کی ایک سوچ ہے کہ باہر سے پیسے آئے، اوورسیز پاکستانی آپ کو اس میں انویسٹمنٹ کرے۔ اوورسیز پاکستانی جب پیسہ بھیجتا ہے تو وہ سیکیورٹی مانگتا ہے۔ ہم سب کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستانیوں کے بھی پیسے، باہر سے آنے والے پاکستانیوں کے بھی پیسے سب سیکیور ہو، تبھی آپ کی اکانومی چلے گی۔ اور یہ بہت بڑا ٹرن اوور ہوتا ہے اس سیکٹر میں، ریئل اسٹیٹ میں۔ اور ریئل اسٹیٹ کیا ہے؟ صرف ہاؤسنگ نہیں ہے، آپ کمرشل سینٹر بنے گا وہ بھی ریئل اسٹیٹ ہے، ہاسپٹل بھی زمینوں پہ ریئل اسٹیٹ ہے، جتنی بھی ایکٹیویٹی زمین پہ ہونی ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے ہی شروع ہونی ہے۔ تو دنیا کا میجر مطلب آپ سمجھے جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہے ریئل اسٹیٹ ہوتی ہے، اور اسی سے آپ کے جی ڈی پی بھی چینج ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں میں آپ کو فرنٹ لائن پہ آنا پڑے گا اور بات کرنی پڑے گی۔ اور کہیں آپ سمجھتے ہیں کہ کیا بہتری ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ نہیں آئیں گے، پرائم منسٹر نہیں آئیں گے، جب ہر ہفتے وہ میٹنگ کرتے ہیں تو ان کو اسٹینڈ بھی لینا پڑے گا اور بات بھی کرنی پڑے گی۔ کوئک اگر آپ سے پوچھوں کہ چیف منسٹر سے آپ سے ملاقات ہوئی، آپ خود بھی کہتے ہیں پروونشل سبجیکٹ ہے، تو اس کے بعد ہم تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مسئلہ حل ہو جانا چاہیے، کیونکہ شٹ ڈاؤن سے نقصان تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان لوگوں کا ہو رہا ہے جنہوں نے فلیٹ اور گھر لیے تھے، قسطیں دے رہے تھے، امید کر رہے تھے گھر ملے گا۔ شیخانی صاحب بالکل آپ کا کہنا صحیح ہے کہ عام آدمی جس نے اپنا فلیٹ بک کرایا ہے اس کو سیکیورٹی کیا ہوگی، یا وہ ابھی انوالو ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسا ہماری صرف عام آدمی نہیں ہے، جو روزگار بھی لے رہے ہیں مزدور ہیں روز، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے۔ اور جتنے بھی اس ادارے سے، اس پروجیکٹوں سے منسلک لوگ ہیں جن کی روزگار یا مٹیریل سپلائی ہے، وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو ہو سکتا ہے کچھ ہی دنوں میں حل کر دیں، اور اگر وہ پرانے پروجیکٹ ہم بننا شروع کر دیں گے، لیکن نئے پروجیکٹ پھر ہم نہیں شروع کریں گے جب تک کوئی سیکیورٹی نہ آئے گورنمنٹ کی، اور کوئی قانون نہ بن جائے جب تک۔ اس لیے قانون بننے کی بات کر رہے ہیں کہ قانون بننے سے انہی لوگوں کی سیکیورٹی ہوگی جو عام آدمی اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اور بینک بھی انوالو ہوتی ہے جب ان کو سیکیور انویسٹمنٹ ہو۔ بینکوں کی طرف سے بھی پیسے جب ہی دیے جائیں گے جب وہ پروجیکٹ میں ایک دفعہ پرمٹ ملنے کے بعد کوئی ادارہ اس کو ڈسٹرب نہ کرے۔ تو یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ وہ پروجیکٹ تو انشاءاللہ سون ہم کوشش کریں گے، کہیں بھی آرڈیننس پہ بات ہو رہی ہے، اگر یہ آ جاتا ہے تو شروع کر دیں گے، لیکن اس کے بعد نئے پروجیکٹ جب تک نہیں کریں گے جب تک قانون میں کوئی امینڈمنٹ نہ آئے۔ وہ پروونشل بھی ہم چاہیں گے اور فیڈرل بھی چاہیں گے۔ شکریہ محسن شیخانی صاحب، آباد کے چیئرمین کہہ رہے تھے کہ ہم نئے پروجیکٹ اس وقت تک شروع نہیں کریں گے جب تک پرانے پروجیکٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہی جی ٹی وی سے مجاہد ویلڈی کو اجازت دیجیے۔